اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لقمان کے متعلق بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ حضرت وہب بن منبع جو ہیں انہوں نے کہا یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور حضرت امام مقاتل نے کہا کہ یہ حضرت ایوب کے خالہ زاد بھائی تھے، اور 1000 سال تک زندہ رہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ امام واقدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے۔ ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی اور نبوت کو ان سے روک لیا تھا، اور جمہور علماء اور مفسرین کا مختار بھی یہی ہے کہ آپ ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ یہی یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، اور بڑے اچھے نظریات کے قائل تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، سیاہ فام تھے، دونوں پیر پھٹے ہوئے تھے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لقمان نبی نہ تھے، لیکن وہ بہت غور و فکر کرنے والے بندے تھے۔ ان کا عقیدہ بہت عمدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا تھا، اور ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خلیفہ بنا دے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب، جب تو نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں عافیت کو قبول کرتا ہوں اور آزمائش کو ترک کرتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے اپنا خلیفہ یعنی نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تیرے حکم کو سنوں گا اور تیری اطاعت کروں گا۔ بے شک تو ان قریب میری حفاظت فرمائے گا۔ فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا، جب کہ وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، کہ اے لقمان اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حاکم کا کام سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں۔ آج شوق تو بڑا ہے وزیر مشیر بننے کا، کونسلر بننے کا، ناظم چیئرمین بننے کا، حاکمیت لینے کا۔ تو حضرت لقمان کا یہ فرمان ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاکم کا کام سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کرے گا تو نجات پالے گا، اور اگر وہ خطا کرے گا تو وہ جنت کے راستے سے خطا کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس حاکمیت آ گئی تو اب وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں جب وہ خطا کر رہا ہے دنیا میں تو وہ دنیا میں خطا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی جنت کا جو اس کا راستہ ہے اس سے خطا کر رہا ہے۔ اور فرمایا جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، یعنی دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔
تو جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو فرشتوں کو ان کے کلام سے بڑا تعجب ہوا، پھر وہ سو گئے، تو ان کو حکمت دی گئی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو حکمت کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو ندا دی گئی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا، اور حضرت لقمان سے بھی یہ عرض کیا گیا اور پوچھا گیا کہ حضرت قتادہ جیسے بیان کرتے ہیں تو کہ آپ نے نبوت کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ مجھے اختیار نہ دیتا، نبوت دے دیتا تو میں اس کو لے لیتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا کہ تم نے چناؤ کرنا ہے تو پھر میں نے یہی سوچا کہ مجھ سے یہ جو فرائض نبوت ہے اس کی ادائیگی میں مسئلہ ہوگا، تو لہٰذا میں نے جو حکمت کو پسند کر لیا۔ تو وہب بن منبع سے جب سوال کیا گیا کہ آیا حضرت لقمان جو ہے وہ نبی تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی طرف وحی نہیں کی گئی، لیکن وہ نیک شخص تھے، آپ بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو ہم موضوع بیان کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کچھ ایسی باتیں اپنی اولاد بالخصوص اپنے بیٹے سے کی تھی، اور اتنی وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی زینت بنا دیا۔ تو چونکہ یہ ہیں بھی حکیم اور بڑی حکمت کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا حضرت لقمان کے پاس سے گزر ہوا، ان کے ارد گرد لوگ جمع تھے، تو انہوں نے کہا تم وہ نہیں جو سیاہ فام تھے اور فلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ فرمانے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر تمہیں یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا تین باتیں اب انہوں نے ارشاد فرمائی، میں بھی اپنے اندر دیکھ لوں اور آپ بھی اپنے اندر دیکھ لیں کہ آیا ان تین باتوں میں کوئی ہمارے اندر بھی کوئی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچ بولنے، امانت داری اور فضول اور غیر متعلق باتوں کو چھوڑ دینے سے، یہ تین چیزیں یعنی سچائی کو اپنے اندر لے آیا، امانت داری کو لے آیا، اور زبان کے اس لوتھڑے پر میں نے پابندی لگا لی کہ جو کام کی بات ہے وہ میں کرتا ہوں، فضول اور جو لا یعنی باتیں ہیں، غیر متعلق باتیں ہیں، ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کر دی۔ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے وہ شخص جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اور لقمان سے کہا گیا کہ تم کتنے بدصورت ہو؟ حضرت لقمان نے کہا کہ تم میرے جو نقوش ہیں اس میں عیب نکال رہے ہو، یا نقاش یعنی جس نے پیدا کیا ہے اس میں عیب نکال رہے ہو۔ ظاہر بات ہے اگر کسی کا رنگ اچھا نہ ہو یا کسی کے نئے نقش اچھے نہ ہو تو پھر ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کتنے بدصورت ہو، چونکہ حبشی تھے، حبشو نسل تھے، ہونٹ موٹے تھے، پاؤں چوڑے تھے، تو اب لوگوں نے پھر کہہ دیا کہ جی آپ کتنے ہیں، لوگ تو پھر باز نہیں آتے نا۔ تو آپ نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا، فرمایا کہ میرے جو نقوش ہیں اس میں عیب تلاش کر رہے ہو، یا جو نقاش جس نے بنایا ہے اس میں عیب تلاش کر رہے ہو۔ تو ان کے کچھ فرمان ہیں جو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ روح المعانی کے اندر آپ نے ان کے یہ فرامین جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، یعنی اس دنیا کی جو آپ نے مثال بیان کی، فرمایا یہ بہت گہرا سمندر ہے، اور فرمایا کہ کوئی امید نظر نہیں آتی کہ تم اپنے آپ کو بچا پاؤ گے۔ ہاں ایک کشتی بنا لو، اگر اس دنیا کے سمندر میں بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی پر سوار ہو کے اس دنیا کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچ سکتے ہو، کیونکہ آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غرق ہو چکے ہیں۔ اچھا وہ کشتی کس چیز کی بناؤ؟ تو چار چیزیں آپ نے بیان کی، فرمایا کہ خوف خدا،
دوسرا ایمان، تیسرا شرعی احکام، اور چوتھا اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ان 4 چیزوں کی تم کشتی بنا لو تو تم اس دنیا کے گہرے سمندر سے بچ جاؤ گے۔ خوف خدا جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ حرام کی طرف نہ دیکھتا ہے، نہ وہ حرام کی طرف لپکتا ہے، نہ وہ حرام کھاتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کے قلوب میں، اس کے اذہان میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی نافرمانی کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں یہ کام کروں اور میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ، اور خوف خدا پورا ایک مضمون ہے، اس پر بیان کیا جا سکتا ہے، اور جن بندوں کے اندر پھر خوف خدا آ جاتا ہے ان کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، اس دنیا کے پھندوں سے نکلنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم خوف خدا کو، ایمان کو، شرعی احکام کو اور اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسے کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے اندر لے آؤ یا اس کی کشتی بنا لو، تو دنیا میں جب تم اس سمندر میں اور گہرے سمندر میں سفر کرو گے تو ان غرق ہونے والوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، بلکہ تم بچ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور آگے پھر مزید نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ اب آپ نے یہاں پر بڑی خوبصورت چیزیں بیان کی۔ اب بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور ساری دنیا کو نصیحتیں کرنے لگ پڑتا ہے، اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے اور لوگوں کی اچھائیوں میں بھی وہ عیب ٹٹولتا پھرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے اپنے آپ کو نصیحت کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سننے کو ملا کہ آپ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد نبوی کا ہی غالباً ماحول تھا اور کوئی امور سلطنت کے معاملات چل رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اے عمر، یہ دنیا کے معاملات ہیں، کچھ آخرت کی فکر بھی کر لو اور اپنی موت کو یاد کرو، ایک دن مر جانا ہے۔ اس طرح کے انہوں نے نصیحت آموز جملے کہے۔ اب حضرت عمر کو ڈائریکٹ ہی کوئی کہہ دے تو یہ اس دور میں بڑا مشکل تھا، تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ ایسا ہے جس کے بال پراگندہ ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ ادھر میرے سامنے آؤ۔ کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا عمر مر جانا ہے، زندگی عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، یہ کہیں امور سلطنت چلاتے چلاتے تمہاری زندگی نہ بسر ہو جائے، کو آخرت کے لیے بھی کر لو، کو خوف خدا، کو توبہ، کو عبادت، کوئی ریاضت، اس طرح کی انہوں نے نصیحتیں کی۔ اب ہم جیسا بندہ ہوتا اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا تو اس کی تو خیر ہی نہیں تھی۔ تو آپ حضرت عمر فرمانے لگے، اچھا یار تم کوئی نوکری کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کس چیز کی؟ فرمایا کوئی چیز نہیں، بس روزانہ آنا ہے، صبح و شام یا جب تمہارا وقت مل جائے میرے پاس آنا ہے، اور اسی طرح کی مجھے نصیحت کرنی ہے، اور میں باقاعدہ طور پر تمہیں وظیفہ دوں گا۔ اب کس بات کی تنخواہ ہے کہ روزانہ آنا ہے اور مجھے نصیحت کرنی ہے اور میرا بھولا ہوا رب مجھے یاد کروانا ہے اور آخرت کی طرف میری توجہ مبذول کروانی ہے۔ تو خیر وہ آئے روزانہ 1 2 4 5 نہیں 4 ماہ قریباً وہ جو تھے صحابی وہ آتے اور حضرت عمر کو یہی بات بتاتے اور چلے جاتے، اور انہیں ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ ایک دن وہ آئے، انہوں نے اسی طرح نصیحت کی تو حضرت عمر نے پیسے دیے اور کہا کہ آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا جی آپ، میں اچھا نہیں لگتا یا میری باتیں نہیں اچھی لگتی؟
یعنی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو کوئی روٹین میں کوئی بات آ جائے تو پھر بندہ اکتا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں، بس آج میں نے اپنی داڑھی کی طرف غور کیا ہے تو میری داڑھی کے اندر سفید بال مجھے نظر آیا ہے. تو یہ تم تو آتے ہو روزانہ ایک وقت یا 2 ٹائم مجھے نصیحت کرنے، اب یہ بال تو مجھے ہر وقت یہ خوف دلاتا رہتا ہے کہ اب یہ سیاہ سے سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، بزرگی آ گئی، یہ تو جانے کا وقت قریب ہے. تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے آپ کو نصیحت کرتے تھے. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی لے لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی لے لیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، صالحین امت کی ایک طویل داستان ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو نصیحت کیا کرتے تھے اور اسی لیے وہ کامیاب بھی تھے. میرے محبوب علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور جس نے حساب لینا ہے اس کو موت نہیں آئے گی. نیکیاں بھول جانے کا ذہن بننا چاہیے اور جو گناہ ہے وہ سامنے نظر آنے چاہیے. ہم نے 5 7 10 20 25 سال پہلے بھی جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد ہوتی ہیں، اور گناہ جو ابھی گھنٹہ پہلے کیا تھا وہ بھول جاتے ہیں. تو جب نیکیاں بھولنے کا ذہن بن جائے گا، گناہ یاد ہوں گے، تو پھر توبہ کا بھی ذہن بنے گا، استغفار کا بھی ذہن بنے گا، رقت بھی آئے گی، آنسو بھی آئیں گے. پھر اپنے گناہ جب بندے کو یاد آتے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے کہ تم اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہو. جو شخص اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. یعنی اب عزت بڑھانے کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے. کوئی زور زبردستی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہماری عزت کرو بھائی. ہمارے ملک کا تو خیر عجیب ہی مسئلہ ہے، تو ہر بندہ سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ عزت کروانا چاہتا ہے. تو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا. جب پھر اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھاتا ہے تو پھر اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت سے بہتر ہے کہ اگر بظاہر کوئی ذلت یا تکلیف اٹھانی پڑے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، تو فرمایا یہ بہتر ہے کہ کسی گناہ کے ذریعے عزت طلب کرو. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو ہوگا کیا کہ وہ پھر تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا. اور آگے آپ کا فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. ویسے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے تو سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یعنی سچ نجات کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اور یہاں تک کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سچوں کے ساتھ لکھ دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سچا لکھا جاتا ہے. اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی جھوٹ جہنم کا راستہ ہے. اور فرمایا کہ یہاں تک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے یا اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یعنی گناہ اتنا ہے کہ جھوٹ بولنے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لعنت ہے میری جھوٹوں کے اوپر. تو ایک جھوٹ بولا، 2 بولے، 4 بولے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر وہ دبے لگ لگ کے پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ابن عمر غالباً فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. بہت سارے
فرامین ہیں، اور قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق ہی لے جاتا ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے اس کے چہرے کے اوپر بھی لانتیں پڑی ہوتی ہیں، اور بندہ بڑا وفادار ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، بد اخلاق ہے، اول فول بولتا ہے، بولتے وقت پتہ نہیں چلتا، پھر بار بار معافیاں مانگتا پھرتا ہے، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی۔ ویسے میرے محبوب علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو پریشانیاں پھر اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں جس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ اتنا پیارا فرمان آپ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کسی چٹان کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا کسی بیوقوف کو مسئلہ سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ پہاڑ ہے، چٹان ہے تو بڑا مشکل کام ہے کہ اس کو اپنی جگہ سے دھکا لگا کے یا آگے پیچھے منتقل کیا جائے، مطلب بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ مشکل کام کسی بیوقوف کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ویسے بھی اسلام نے کہا کہ قالو سلامہ، بس تمہیں سلام کر کے گزر جاؤ۔ اب بعض بندوں کا ذہن ہی مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بحث ہی کرنی ہوتی ہے، مسئلہ سمجھنا نہیں ہوتا، مسئلہ الجھانا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بیوقوف آدمی ہے اس کو مسئلہ سمجھانے سے زیادہ آسان ہے کہ کسی چٹان کو آگے پیچھے منتقل کر دیا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا لیکن بد اخلاق پڑوسی جو ہے اس سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب ذرا میں اور آپ بھی غور کریں، ہم بھی کسی نہ کسی کے پڑوسی ہیں، تو کیا ہم تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں، لیکن کبھی تھوڑا سا اپنا بھی دیکھ لیں کہ کوئی ہماری وجہ سے تو تنگ نہیں۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازوں میں جایا کرو اور شادیوں میں نہ جاؤ، چونکہ جنازہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا اور شادی تم کو دنیا کی خواہش پیدا کرے گی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا، یعنی ایک تو ہے ضرورت کے مطابق کھانا کھانا، لیکن اس سے زیادہ جو کھانا ٹھونس ٹھونس کر پیٹ میں بھرنا، حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اگلا کھانا، فالتو کھانا جو تم نے پیٹ میں بھرنا ہے وہ کسی کتے کو ڈال دو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اتنے میٹھے نہ بنو کہ نگل لیے جاؤ اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ اگل دیے جاؤ۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورہ کرو۔ اب یہ دیکھیں، جو بندہ متقین کے ساتھ جاتا ہے، لگ جاتا ہے یا ان کی خدمت میں بیٹھتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ایک تو ان پہ اثر آ جاتا ہے، دوسرا وہ برائی کے ماحول سے نکل کر اچھائی کے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورہ کرو۔ یہ پہلے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استاد سے، عالم دین سے ہر معاملے کے اندر مشورہ کیا جاتا۔ مشورہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو لیکن آج کل جب سے ہم عقل کل بنے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی زیادہ آئی، اور جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے وہ نقصان بھی، اب پہلی بات تو ہوتا ہی نہیں، لیکن ہو بھی تو کم ہوتا ہے، اور وہ نہ مشورہ کرنے والوں کی بنسبت آسانی میں رہتا ہے، اور اس کی ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ لیکن پھر جب ہم علماء سے مشورہ کریں تو اس کی تو پھر کیا بات ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے معاملات میں علماء سے مشورہ کرو، جب تک تم علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو تو تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی علم تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل ہو۔ ہمارے اس دور میں، دور پرفتن کہہ لیں اس کو، جدت والا کہہ لیں، ماڈرن کہہ لیں، پڑھا لکھا کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، تو اس میں علم کی فراوانی ہے، علم بہت زیادہ ہے۔
آپ کسی کے پاس بھی بیٹھیں گے، فرقہ واریت کا تو ویسے ہی، اور جو اختلافی مسائل ہیں اس کا تو ویسے ہی ہمارے مسلمانوں کو علم زیادہ ہے، کیونکہ ممبر و محراب سے بھی آوازیں اسی قسم کی اٹھتی ہیں، محافل سے، اجتماعات سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو خیر فرمایا کہ علم تھوڑا بھی ہو لیکن اس پر عمل ہو، تو فرمایا علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو، ورنہ اس علم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک باری گٹھا اٹھا لے، پانڈ ٹوکرا وزن اپنے سر پہ اٹھا لے، اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھا لے، اور اس کو بوجھ سے ہانپنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی علم حاصل کرتا رہے لیکن اس پہ عمل نہ کرے، تو اس کی آپ نے یہ مثال بیان کی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روئی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو، تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کا محبوب بنا دے گا، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، آئیڈیل بن جاؤ گے۔ ویسے بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کل ہمیں ہے تھوڑا سا مسئلہ کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو حضرت لقمان نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو، کشادہ روئی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو، تو تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اور لوگوں سے اپنی تحسین نہ چاہو اور نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو، تو ہوگا کیا؟ آرام سے رہو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں تو فرمایا یہ کام بھی نہ کرو، اور اگر وہ تمہاری مذمت کرتے ہیں اور تم حق پر ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ رسول کی نظر میں اچھا ہوں، تو فرمایا پھر ان کی مذمت کی بھی پرواہ نہ کرو، تو ہوگا کیا؟ تم آرام سے رہو گے۔ اور فرمایا اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے۔ ویسے بھی ہمارے اس دور کا ایک بڑا معروف مقولہ ہے کہ ایک چپ اور 100 سکھ، تو آپ فرماتے ہیں جب تک تم اپنا منہ بند رکھو گے یعنی خاموش رہو گے تو سلامت رہو گے، اور تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کلام سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں دین اور دنیا کے فائدے کی، پھر خاموشی اختیار کرو، اور وہی وقت اپنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام میں تم گزارو، تو اس طرح تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت ساری مصیبتیں ہماری زبان کی وجہ سے آتی ہیں، اور آج کل تو ہر بندہ کو شوق ہے بولنے کا۔ آپ میڈیا کو لے لیں، اخباری نمائندوں کو لے لیں، یا ولاگرز کو لے لیں، یا عام اب یہ مطلب ٹک ٹاک ہو گئی یا اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں، تو اس میں بیہودہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ہم اپنی خواتین تک کو لے آتے ہیں، اور جو پھر منہ میں آتا ہے اول فول بکتے ہیں۔ پھر وہ خواتین کے اوپر جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح کے غیرت مند شوہر، بھائی یا بیٹے ہیں، پھر وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ تو خیر فرمایا کہ تم اپنے منہ کو بند رکھو، سلامت رہو گے، اور اپنے منہ سے وہی بات نکالو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حضرت محمود آلوسی، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، آپ سادات میں سے ہیں اور بڑے جید عالم دین اور مفسر ہیں، تو انہوں نے روح المعانی کے اندر یہ کچھ نصیحتیں لکھی تھیں۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ بھی کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے
تم اس پر صبر کرنا۔ اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، یعنی یہ نیکی کا حکم دینا یا نماز قائم کرنا اور مصیبت پہ صبر آنا، تو یہ دنیاوی لحاظ سے بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اور فرمایا تکبر کے ساتھ لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیرنا، زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا، بے شک کسی اکڑنے والے متکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا، اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک نیک برگزیدہ بندوں کی تعلیمات پر، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت طیبہ اور کردار کی جو روشنی ہے ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ غلطیوں، کوتاہیوں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، معاف فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور آئندہ کی زندگی اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و